اب جو بڑی اہم چیز عرض کر رہا ہوں وہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو ضرب لگی اور شہید کیا گیا تو شہید ہونے یعنی وصال فرمانے سے قبل جو آپ نے وصیت فرمائی، سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے قبل شہادت کے وقت جو وصیت فرمائی، اس وصیت میں لفظ ہے، فرمایا اللہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم فقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من عال یتیما حتی یستغنی اوجب اللہ عز وجل له بذلک الجنہ کما اوجب لآکل مال الیتیم النار۔ سیدنا علی شیر خدا نے فرمایا لوگوں میں تمہیں اللہ کا نام لے کر یتیموں کے حقوق کی طرف متوجہ کرتا ہوں، ان کے حق ادا کرنا فلا تغبوا افواہہم، اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا کہ کبھی ان کو کھانے کا دو اور کبھی نہ دو، کبھی ان کے منہ میں لقمہ پڑے اور کوئی دن بھوکا گزرے، کسی ایک دن لقمہ ملے ایک دن بھوکا گزرے اور وہ تمہارے ہاتھ کو تکتے رہے، ان سے ایسا سلوک نہ کرنا، ان کی مستقل کفالت کا اہتمام کرنا کہ کسی ہاتھ کو تکنے کی بجائے عزت کے ساتھ ان کو کھانا ملتا رہے، ان کی کفالت ہوتی رہے، اور ان کو خود سے دور نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ نے فرمایا جس نے ایک یتیم کی کفالت کی، یتیم کی کفالت کی، اس کی پرورش کی، اس کی طرف توجہ دی، پرورش کی، اس پر مال خرچ کیا، حتیٰ کہ اتنا اس پر کوشش کی کہ اسے مستغنی کر دیا، محتاجی سے نکال دیا اور معاشرے میں ایک باعزت کمانے والا انسان بنا دیا۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے ایسے شخص پر اللہ تعالی جنت اسی طرح واجب کر دیتا ہے جس طرح یتیم کا مال کھانے والے پر دوزخ واجب کر دیتا ہے، جس طرح یتیم کا مال کھانے والے پر دوزخ واجب ہو جاتی ہے، اس طرح یتیم کی کفالت کرنے والے پر اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کن للیتیم کل اب الرحیم، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بندے یتیم کے لیے اس طرح ہو جا جیسے رحمت والا باپ ہوتا ہے، کن للیتیم کل اب الرحیم، یتیم کے لیے رحیم باپ بن جا، کہ یتیم کی کفالت اس انداز سے ہو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، جیسے اولاد پر باپ خرچ کرتا ہے تو اولاد کو شرمساری نہیں ہوتی، عزت نفس مجروح نہیں ہوتی کہ کسی کا احسان ہو رہا ہے، یتیم کو یوں انسٹیٹیوشنل طریقے سے کفالت کرو کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ شرمسار نہ ہو، عزت کے ساتھ پرورش پائے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما من مؤمن ولا مؤمنۃ یدع یدہ علی رأس یتیم ترحما لہ الا کتب اللہ لہ بکل شعرۃ مرت یدہ علیہ حسنہ۔ فرمایا کوئی مومن مرد یا عورت اگر محبت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو جتنے یتیم کے بال اس کے ہاتھ نیچے آئیں گے، اس کے ایک ایک بال کے عوض اللہ پاک اس کو نیکیاں عطا کرے گا۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا ان فی الجنت دارا یقال لها دار الفرج لا يدخلها الا من فرح یتام المؤمنین۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہے باب الفرج، باب الفرج، باب الفرح، باب الفرح، خوشی کا دروازہ۔
فرمایا اس دروازے سے کوئی اور شخص داخل نہیں ہو سکے گا سوائے اس شخص کے جس نے کفالت کر کے مومن یتیموں کو خوش کر دیا، ان کو فرق پہنچا دیا، ان کو عزت دے دی اور ان کی باعزت کفالت کا اہتمام کر دیا، وہ جنت کا دروازہ صرف یتیموں کے کفیلوں کے لیے مختص ہوگا، چیریٹی دینے والوں کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، من آلا ثلاثتا من الایتام کان کمن قام لیلہ وصام نہارہ وغدا وراہ شاہرا سیفہ فی سبیل اللہ وکنت انا وہو فی الجنت اخوین کما ان ہاتین اختان اصبعی السباب والوسطی الصق۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 یتیموں کی کفالت اپنے ذمہ لے لی، کتنی؟ 3 یتیموں کی کفالت اپنے ذمہ لے لی، اس کا نام اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں میں لکھ دیا گیا جو ساری زندگی رات کو قیام کرتا رہا، دن کو روزے رکھتا رہا اور تلوار لے کر خدا کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں، یہ تو اللہ لکھے گا اس کا نام، اور فرمایا پھر جنت میں میں اسے اپنے بھائیوں کی طرح ساتھ رکھوں گا۔ فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں بہنیں ہیں، اس طرح یتیموں کی کفالت کرنے والے کو اپنا بھائی بنا کے جنت میں رکھوں گا۔ جمال روح نبی حسن کبریا ہے علی، جمال روح نبی حسن کبریا ہے علی، خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا ہے علی، خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا ہے علی۔ کچھ اس لیے بھی تو حیدر ہے شہر علم کا در، کچھ اس لیے بھی تو حیدر ہے شہر علم کا در، دلوں کو علم کی خیرات بانٹتا ہے علی۔